وآلہ وسلم جب تم کوئی چیز بھول جاؤ مجھ پر درود پاک پڑھو یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت نمبر 30، 31، 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ان بے شک بہت مرتبہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن پاک میں، تو جہاں بھی ان نہ آئے تو اس کا مطلب بے شک، ان نہ کا مطلب آ گیا تو آپ کو سینکڑوں الفاظ کا مطلب پتہ چل گیا۔ ان نہ بے شک، اللہ دینا یہ بھی ہم اکثر سن چکے ہیں، سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ دینا وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عاملو عمل کیے انہوں نے، صالحات صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، انا بے شک، لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے، نضیع ضائع، لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے، اجرا ان کا ثواب، ان کا اجر، من احسنا جو اچھا ہو، عملا عمل جو اچھا عمل ہو ہم اس عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اولئک یہ لوگ، ایک ہم نے پیچھے سنا الذی وہ لوگ جو، اولئک یہ لوگ، لہم جنات عدن لہم ان کے لیے جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، انہار نہریں، یحلون انہیں پہنائے جائیں گے، فیہا ان باغوں میں سے، من اساور کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیابا خضرا سبز کپڑے پہنیں گے، تو جنت میں لباس سبز ہوگا، من سندس و استبرق باریک ریشم اور موٹے ریشم سے، متکئین تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا علی الارائک ان میں تختوں پر، نعم الثواب کیا ہی اچھا ہے ثواب، وحسنت مرتفقا اور وہ کیا ہی اچھی ہے آرام کی جگہ۔ جنت آرام کی جگہ ہے، وہاں لائف سٹائل کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کس طرح کا انداز زندگی ہوگا، تختوں تکیے لگائے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آرام سکون سے، نہریں جاری ہوں گی، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنے ہوں گے اور سبز قسم کے لباس ہوں گے، وَضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کرو ان سے، مثلاً حال بیان کرو، مثلا الرجلین دو مردوں کا حال بیان کرو، جعلنا ہم نے بنائے، یہ جعلنا کا لفظ بھی بار بار استعمال ہوا ہے، ہم نے بنائے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں سے، وحففنا ہما اور ہم نے ڈھانپ دیا انہیں، بنخل کھجوروں سے، وجعلنا اور بنا دی، بینہما زرعا ان کے درمیان کھیتی بنا دی، کلتا الجنتین دونوں باغوں نے، آتت دے دیے، اکلھا اپنے پھل، ولم تظلم اور کمی نہ کی، منہ شیئن اس میں سے کسی شے کی کمی نہ کی، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، خلالہما
ان دونوں کے بیچ میں نہارن، ان دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر جاری کر دی۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ فجر میں اتنی تکلیف سے اٹھ کے آتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، سردی بھی لگ رہی ہوتی ہے، بستر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو اتنے مشکل سے جو عمل کر رہے ہیں نا، اللہ اجر ضائع نہیں کرتا، اس تکلیف کے بدلے اللہ بہت کچھ دے گا۔ تہجد میں کتنا مشکل ہے اٹھنا، شیطان نہیں اٹھنے دیتا، دل نہیں مانتا، سردی سے بستر کیسے چھوڑیں، وضو بھی کرنا ہے، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن جو اٹھ کر اللہ کی نعمتوں پہ نظر رکھتا ہے، جنت پہ نظر رکھتا ہے کہ تھوڑی سی یہ تکلیف ہے، شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں یہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بدلے میں مجھے کیا کچھ ملے گا، جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر یکدم بندہ بستر پھینکتا ہے کہ نہیں، میں اپنے رب کی عبادت کروں جس نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان زلزلے میں جو بیچارے جن کا وہ حال ہوا کہ 40 سیکنڈ پہلے کیا تھے اور 40 سیکنڈ بعد ہر چیز نیست و نابود ہو گئی، کوئی ملبے میں داگ گئے، دنیا سے چلے گئے، وہاں ہمارے ذمہ داران گئے ہیں، وہاں جا کے حالات دیکھے ہیں بیچاروں کے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پہ کہ کس طرح بیچارے سینکڑوں بلڈنگز بالکل نیست و نابود ہو گئی، ابھی تک لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ کل ایک شخص کو نکال رہے تھے، اس نے اپنے بچہ اس کا بچ گیا، والد کی لاش نکالی، اس طریقے سے اپنے بچے کو بچایا کہ باپ کی محبت دیکھیں کہ بچے کو بچا لی، اپنی جان دے دی، وہ بالکل یوں کر کے اس نے بیچ میں بچے کو دیا ہوا تھا تو اسے کہیں سے آکسیجن ملتی رہی ہوگی، وہ بچ گیا، لیکن باپ بیچارہ مر گیا تھا۔ اسی طرح وہ لوگ سردی میں، ایک تو وہاں یہ آفت آ گئی، اوپر سے سردی، پھر ٹیمپریچر 0 سے بھی نیچے جا رہا ہے، برف باری بھی ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے ذمہ داران گئے، وہ گاڑی میں سوئے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ چلو ہم ادھر کوئی چھت تو ہے نا، وہ تھوڑے بہت بستر تو ہے نا، وہ بیچارے جو روڈوں پہ پڑے ہیں، ہم بھی جب رات کو بستر کر کے سوئیں تو ان زلزلے والوں کو یاد کر لیا کریں، شام والوں کو، ترکی والوں کو، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے اپنے پیارے بھی چلے گئے، پورے گھر والے دنیا سے چلے گئے، کوئی زخمی ہیں، کوئی ملبے میں دبے ہوئے ہیں، باقی ہر چیز تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو گئی، مال و اسباب تو سارا ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بستر مل جائے، کوئی خیمہ مل جائے، ہماری اپنی سردی کا کوئی انتظام ہو جائے، تو ہم آرام سے سوتے ہیں، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی وہ کتنی آفت میں، پریشانی میں، ان کی پریشانی یاد کر لیا کریں رات کو جب ہم سوتے ہیں کہ ہم اللہ نے گھر بھی دیا ہوا ہے، بستر بھی دیا ہوا ہے، اتنی سہولیات دی ہیں، ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے، ان بیچاروں کو یہ سارا کچھ نہیں مل رہا، اور کتنے لوگ پریشان ہیں، اور ابھی تک بہت ساری کیجولیٹیز کا ہے آئیڈیا کہ بہت سارے ابھی دبے ہوئے ہیں، جب لاشیں نکلے گی تو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑا نقصان ہوا ہے بڑے پیمانے پہ۔ اللہ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس شکرانے میں ہمیں عبادت بڑھا دینی چاہیے، ذکر و اذکار بڑھا دینا چاہیے، تہجد، اشراق و چاش، توابین، درود پاک کی کثرت، عبادت ریاضت یہ زیادہ کر دینی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ اب دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک لمحے پہلے کچھ ہے، اگلے لمحے کچھ ہو جاتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جو کچھ ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ کتنی بڑی بڑی بلڈنگز تھیں، کیسی مضبوط بلڈنگز تھیں، لیکن کیا ہوا، ود ان سیکنڈ نیست و نابود ہو گئیں۔ لیکن جنت کی عمارات، جنت کی نعمتیں ہمیشگی کے باغات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں، اور ان کا اجر جنات عدن، یعنی ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں کہ نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ کسی کو موت آئے گی۔ پھر مزید یہ کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہاں کتنا سونا مہنگا ہے، لیکن وہاں اپنی مرضی کے، اور وہ بھی اوریجنل سونا، اس کے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسا کہ دیگر آیات میں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں جب وضو کریں، کونیوں تک تو فرض ہے نا دھونا، تھوڑا سا اوپر بھی لے جا کریں پانی کو، جتنا پانی اوپر تک لے جائیں گے دھوئیں گے، اتنے حصے پہ کنگن پہنائے جائیں گے، جتنا وضو میں اعضاء دھلتے ہیں وہاں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور مزید فرمایا کہ انتہائی خوبصورت قسم کے ریشمی لباس پہنے ہوں گے، کہ کوئی باریک ہوگا، کوئی موٹا ریشم ہوگا، وہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور شاہانہ لائف سٹائل ہوگا، شاہانہ شان و شوکت ہوگی وہاں پہ۔ ایک عام ماڑے سے، جسے دنیا میں ماڑا بندہ کہتے ہیں نا، وہ بھی وہاں بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہوگا، کیونکہ وہاں تو ماڑا تو دنیا میں کہتے ہیں نا مالی حوالے سے ماڑا چنگا، لیکن وہاں ہوگا امیر وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہاں وہی امیر ہوگا۔ یاد رہے کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جنتی لباس ہیں۔
دنیا میں عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام ہے۔ کئی احادیث ہیں اس حوالے سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ کئی لوگ یہاں بھی نا سونا پہنے ہوتے ہیں اور کڑے بہت سارے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، اور گلے میں زنجیریں اور نہ جانے کیا کیا سونے سے لدے ہوتے ہیں، تو وہ آخرت میں نہیں پہنے گے۔ دنیا میں بچیں، شراب سے بچیں تو جنت میں شراب طہور ملے گی۔ دنیا میں سونے سے بچیں، آخرت میں سونا ملے گا۔ دنیا میں ریشم سے بچیں، جنت میں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ لیکن جو دنیا میں یہ کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اسے پھر آخرت میں نہیں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی، مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلمہ کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کی ممانعت فرمائی ہے، مگر 2 یا 3 یا 4 انگل کے برابر، یعنی کسی کپڑے میں اتنی چوڑی ریشم کی گوٹ لگائی جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا ریشم اگر کسی کپڑے میں ہے تو اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہے۔ بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ بندہ کہ نہیں میں نے نیچے تو کچھ اور پہنے ہوئے ہیں نا، اوپر ریشم پہلے، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جنگ کے موقع پر بھی خالص ریشم کے کپڑے حرام ہیں۔ ہاں اگر تانا سوت ہو، یعنی لمبائی کی رخ سوت ہو اور بانا، تانا بانا، لمبائی چوڑائی، کپڑے میں نا تانا بانا ہوتا ہے، تانا کہتے ہیں لمبائی کو اور بانا کہتے ہیں چوڑائی کے رخ کو، اور بانا ریشم، تو لڑائی کے موقع پہ اتنا جائز ہے۔ تانا سوت، بانا ریشم، تو لڑائی میں یہ جائز ہے۔ اور اگر تانا ریشم ہو، بانا سوت ہو، تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو، اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے، کہ اس کا جو فائدہ تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو اور اس میں سود کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ خالص ریشم ہو تو وہ عورت پہن سکتی ہے، سوت ملا ہو تو پھر نہیں پہن سکتی۔ لیکن کون اس مسئلے پہ غور کرتا ہے کہ سوت بھی بیچ میں شامل ہے تو یہ پہننا جائز نہیں۔ مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ 4 انگل تک کی جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز ہے، یعنی اس کی چوڑائی 4 انگل تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہوا ہو، جیسے کہ بعض امامے یا چادروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر 4 انگل تک کا کنارہ ہو تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ ریشم کا بلینکٹ، لحاف اوڑھنا جائز ہے کہ یہ بھی پہننے میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازوں پر لٹکانا یہ مکروہ ہے۔ سوری، یہ چوتھا پوائنٹ دوبارہ سنیے توجہ سے۔ ریشم کا لحاف یہ کپڑوں کے حکم ہے، تو کپڑوں کے حکم ہے تو پھر ناجائز ہے، یہ پہننے کے حکم ہے۔ ریشم کا جو بلینکٹ ہے یا بستر ہے، رضائی ہے، جو بھی کہہ لیں، یہ چونکہ کپڑوں کے حکم ہے، کپڑے پہننا ناجائز ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، اوڑھنا ناجائز ہے۔ ریشم کے پردے یہ دروازوں پہ لٹکانا مکروہ۔ مزید اس ریشم کے حوالے سے جو تفصیل ہے یہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں، یا تو چند ایک مین پوائنٹس پڑھیں نا، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، پورا چیپٹر ہے بہار شریعت حصہ 16، اس میں لباس کا جہاں ٹاپک ہے وہاں پہ ریشم کی بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، لباس کیسا پہننا چاہیے۔ اس کپڑوں کے حوالے سے بھی بہت سارے فرض علوم ہیں جو ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے، مجھے کون سے کپڑے پہننے کون سے نہیں پہننے۔ تو کون سیکھتا ہے کہ کپڑوں پہننے، بس جو اچھے لگے پہن لیے، جیسا موسم آیا ویسے پہن لیے، شرعیہ کام تو ہم سیکھتے نہیں کپڑوں کے بارے میں۔ تو لباس کا پورا بیان ہے بہار شریعت کے اندر 16ویں حصے میں، وہ پڑھنا چاہیے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے سامنے 2 آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ اس پورے رکوع میں اللہ نے 2 آدمیوں کا، یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا۔
اور ہر کافر و مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ اب اصل بیان شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان دو مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ نے انگوروں کے 2 باغ بنا دیے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا، آس پاس سبز باغ ہو اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے اور اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ کھیت سے غذا اور باغ سے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمان اور کافر کو 2 آدمیوں کے احوال پر اپنی حالت کو قیاس کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتہد برحق۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔